أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک بڑے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں۔ مجھے آپ حضرات کو دیکھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس جملے کو سمجھیں، اگر مجمع بہت بڑا ہو تو نفع عام ہوتا ہے، اور اگر مجمع بہت چھوٹا ہو تو نفع تام ہوتا ہے۔ ابھی جملہ آپ کو سمجھانا پڑے گا نا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجمع بڑا ہو تو نفع عام ہوتا ہے، مجمع چھوٹا ہو تو نفع تام ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ مجمع بڑا ہو تو نفع زیادہ ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے۔ جب مجمع چھوٹا ہو تو پھر نفع مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑے مجمع کو آدمی وہ بات نہیں سمجھا سکتا جو چھوٹے مجمع کو بات سمجھاتا ہے۔ قریب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو سبق کی طرح آدمی بات سمجھاتا ہے اور بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں بہت بڑا اجتماع ہو تو آپ بیان کرنے والا جتنا بھی بڑا ہو اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو اس کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ آپ کی شدید خواہش ہو میں بیان کے بعد ان سے مصافحہ کروں تو کوئی آپ کو مصافحہ نہیں کرنے دے گا۔ وہ دعا کرائیں جو کرائیں، لیکن آپ کا دل چاہے کہ میں اپنے لیے یہ دعا کراؤں تو آپ نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ مجمع بہت بڑا ہے نا۔ اور اگر چھوٹا ہو تو پھر بیان بھی سن سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، وہ جو دعا چاہیں وہ کروا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فوائد کب ہوں گے؟ جب لوگ تھوڑے ہوں۔ میرا اپنا مزاج اجتماعات کا یہ ہے، بڑے جلسے ہیں ہم انکار تو نہیں کرتے، لیکن میں بہت سارے احباب سے کہتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ بڑے اجتماعات میں بیان کر کے ہماری بس ہو گئی ہے۔ اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑے لوگ بٹھائیں جن سے ہم ایسے بات کریں جیسے گھر کے افراد سے بات کرتے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات، آپ کا مدارس سے رابطہ ہے لیکن کم ہے۔ کم سے مراد ہماری نسبت کم ہے نا، ہم تو مدرسوں میں پلے پڑے جوان ہوئے۔ مدارس کے حوالے سے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ جب مدارس میں استاد بہت بڑا ہوتا تھا اور شاگرد تھوڑے ہوتے تھے تو وہ شاگرد بہت بڑے ہو جاتے تھے۔ جب استاد بہت بڑا ہوتا تھا اور شاگرد تھوڑے ہوتے تھے تو وہ تھوڑے شاگرد بہت بڑے بنتے تھے۔ اب کیا ہے، استاد بڑا ہے یا نہیں لیکن شاگرد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بہت زیادہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت تو ہوتے ہیں لیکن بڑے نہیں ہوتے۔ ہماری جتنی درس گاہوں میں پہلے تھے نا تو بہت تھوڑے طلبہ ہوتے تھے۔ اب استاد بڑا ہوتا رہا، طالب کی طرح بیٹھے تو دو کو کتنا وقت وہ دے گا۔ اب مثلا مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے یہاں طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، پورا سال گزارتے ہیں۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، مجھ سے بڑی داڑھی، پگڑی بڑی، اور ماشاءاللہ عالم ہے، عالم بن کے میرے پاس آتے ہیں۔ تو جب بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں سے تشریف لائیں؟ کہتے ہیں استاد جی میں تو ادھر پڑھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں مہمان آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو ادھر پڑھتا ہوں۔ اگر ہوتے ہی دو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے ہی بڑے ہیں، سارے ایمان کا حصہ ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے چھوٹے درجے کا صحابی ہے، اس کے پاؤں کے جوتے کے برابر دنیا کے سب سے بڑے ولی ملاؤ تو پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے چھوٹا بھی اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑے کون تھے؟ جو اس وقت ہے جب حضور کے پاس بندے تھوڑے تھے۔ کیوں؟ ان نے قریب سے دیکھا ہے، استفادہ کیا ہے، ہر وقت ساتھ رہے ہیں، تو آدمی بالکل بدلتا ہے۔ تو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے بندے ہوں تو میں بیان شرح صدر سے کرتا ہوں، کھل کر آدمی بات سمجھاتا ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جب بہت زیادہ ہوں تو پھر بہت سو کی رعایت کرنی پڑتی، کسی کو کوئی مزاج، کسی کو کوئی۔ میں جب یہاں مغرب سے پہلے آیا تو میں نے عاطف بھائی زبیر صاحب سے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول بالکل ہمارا اپنا ہے، اس لیے مجھے جتنی بات کہنے کا یہاں مزہ آئے گا شاید اور جگہوں پر نہ ہے۔ اپنا مجمع ہونا بڑا مخصوص سا ہو، پھر بڑا خوش آدمی بات کرتا ہے۔ میں نے کل جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے حضرات کی خواہش تھی کہ میرا کولون مسجد میں جمعہ ہو۔ خود مفتی ارشد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے فلاں حضرات نے ٹرائی کی تھی، تو میں نے فون پہ انہیں عرض کیا تھا کہ آپ کولون مسجد کا میرا جمعہ رہنے دیں۔ کیوں؟ ہمارے بھائی زبیر ہیں اور یہ بھائی ساگ بیٹھے ہیں، یہ حضرات فرماتے تھے کہ وہ بڑی مسجد ہے، وہاں تو بڑے بہت آتے ہیں، ہماری چھوٹی مسجدوں میں کوئی بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بڑی مسجد رہنے دیں، مجھے چھوٹی مسجد دے دیں، میں وہاں جاتا ہوں۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے، بڑی مساجد میں بڑے آتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور آپ حضرات کی خواہش ہوتی ہے مسافہ کریں، تو میرا خیال ہے آپ سے مسافہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ عجیب جگہ پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں میرے ساتھ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ وقت دیتا ہوں، وہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے، گمنام ہوتی ہے، بلانے والا میزبان بہت بڑا نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی جلسہ طے ہو جاتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ مجھے بڑے حضرات بلاتے ہیں بھی ہمارا جلسہ ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا جامعہ بہت بڑا ہے، آپ کو بڑے بہت مل جائیں گے، ان چھوٹوں کو کوئی نہیں ملتا، اس لیے مجھے ان کے لیے رہنے دیں، اب بڑے بڑے حضرات آپ کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ خیر المدارس، آپ نے سنا ہے۔ اب اس کے موجودہ موت میں قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے وفاق المدارس پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، بہت بڑے آدمی۔ یہ دروازہ بند کر دو، آپ آگے جو ٹیک چھوڑ دو، آگے وہ بیٹھے۔ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے نا، قریب ہونے کا مزہ آتا ہے نا۔ جی اچھا اچھا، اسی بند کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، اس میں کیا، ہمیں تو کوئی نہ گرمی سردی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ابھی تو ہمارے قاری محمد حنیف جلندری صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، تو گزشتہ سال اس نے درس نظامی مکمل کیا، تو بہت سارے حضرات کو بلایا، مجھے انہیں دعوت نامہ بھی بھیجا، قاری صاحب بیٹے نے فون بھی کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے اس آخری جو درس ہے اور میرا اختتام ہے تعلیم کا، اس میں آپ بھی ہیں، میں نہیں آ سکا۔ تو ابھی اسی ماہ میرا جنوبی پنجاب کا دورہ تھا، تو رات میں نے خیر المدارس قیام کیا، تو وہاں قاری صاحب کے بیٹے نے مجھ سے گلہ کیا کہ میں نے دعوت دی اور آپ نہیں آئے۔ ابھی ہمارا سالانہ اجتماع تھا اس دفعہ، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہوں نے پروگرام کسی اور جگہ دیا ہوا تھا، تو ابا جی نے فرمایا کینسل کر دو، انہوں نے کینسل کر دیا، وہ آگے۔ اور دیکھیں آپ نے کیا ہوا تھا پروگرام، تو آپ نے کینسل نہیں کیا، تو گلہ تو تھا نا، اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے والد صاحب کہنے پہ کینسل کر دیا اور آپ نے کینسل نہیں کیا، میری ختم بخاری کے اندر آپ نہیں آئے۔ تو میں نے حضرت کے بیٹے سے کہا کہ آپ کا جامعہ بہت بڑا ہے، یہاں بڑے بہت آتے رہتے ہیں، میں نے فیصل آباد چھوٹے سے مدرسے کو وقت دیا تھا، میں وہاں نہ جاتا تو وہاں کوئی بھی نہ جاتا۔ اب میری سمجھ آ رہی بات ہے، تو اس لیے ہم نے وہاں کا جمعہ ختم کیا کہ ایسی اور میری خواہش ہوتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں ہمارے حضرات نہیں جا پاتے، ان کے ساتھ جائیں اور بیٹھ کر بات کریں اور اپنی بات سمجھائیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے نشین فرما لیں
میں بہت سارے مقامات پہ جاتا ہوں، ہمارے کیمرے بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، بہت سے رات کو تعجب ہوتا ہے، اور مجھے ان کے تعجب پر تعجب ہوتا ہے، مجھے ان کے تعجب پر تعجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ وہ پریشان بہت ہیں۔ پریشان کیسے ہیں؟ میڈیا سے، میڈیا پر آنے والے غلط قسم کے مذہبی سکالوں سے، ان سے پریشان ہیں، اور جب ان کا مقابلہ تو پھر میڈیا ہی کرے گا نا، تو ان سے پریشان بھی ہیں، اور جب میں میڈیا پر آتا ہوں تو میرے آنے پر پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھی یا ان سے پریشان میں چھوڑ دے تو یا میرے مقابلے کو اسی سے آپ قبول فرما لیں۔ یہ کام آدمی شوق کے لیے نہیں کرتا، یہ ضرورت ہے، اور جب یہ بات دنیا بھر کے لوگ سنتے ہیں تو ان کو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی ہے، عام طور پہ آپ سنتے بھی ہیں، علماء سناتے بھی ہیں۔ اس آیت کو ختم نبوت کے عنوان پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے ایک اور بات سمجھانے کے لیے پڑھی ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رہنا ہے اور نبی نے آنا نہیں ہے، تو سوال یہ پھر امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے۔ تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ آپ نے امت کو 4 طبقے دیے ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے۔ ان میں پہلا طبقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا دور ختم ہو گیا 40 ہجری میں۔ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے، 10 سالہ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، 40 ہجری میں دور ختم ہو گیا۔ ان کے بعد امت کی رہنمائی کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اور خود ایک روایت میں ہے کہ اب دیکھو ستاروں میں سے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم چمکتا ہے، لیکن ہوتا تو ستارہ ہی ہے نا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں سارے ستارہ اور ہیں سارے نور والے، اور ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور صحابہ کرام کا دور ختم ہوا ہے 110 ہجری۔ ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابی ہیں جو 110 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرا طبقہ ہے فقہا کا، مجتہدین کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر و نہی فما تأمرنا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کا حکم اور نفی ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تو شاورون الفقہاء، پھر فقہاء سے تم پوچھا کرو۔ یہ تیسرا طبقہ فقہاء کا۔ فقہاء امت میں بہت ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑے فقہاء وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نمبر 2 حضرت امام مالک بن انس، نمبر 3 امام محمد بن ادریس شافعی، اور نمبر 4 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، جنہیں امام محمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہم اللہ۔ یہ 4 فقہاء ہیں بڑے بڑے۔ ان میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں فوت ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہو گئے۔ تیسرے امام چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ 164 میں پیدا ہوئے اور 244 میں فوت ہو گئے، یا 242 41 سے فوت ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 صدی اس کے بعد تو یہ بھی ختم ہو گئے۔ اب فقہاء بھی دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے۔ اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ عالم امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو چوتھا طبقہ ہے علماء کرام کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کی رہنمائی کرنے والے افراد طبقات کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 خلفائے راشدین۔ آپ نفع تام ہونا چاہیے نا، آپ بھی بڑے مجمع کی طرح بیٹھے پھر فائدہ کیا ہوا مجھے یہاں پہ آنے کا۔ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہاء اعظام، نمبر 4 علماء کرام۔ یہ چوتھا طبقہ ہے علماء کا۔ اب خلیفہ راشد تو ہے نہیں، وہ تو علی پہ ختم ہو گئے، صحابہ کرام بھی نہیں، 110 ہجری میں ختم ہو گئے، اب فقہا بھی بڑے نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب قیامت تک امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ علماء۔ علماء کے ذمے بنیادی طور پر 2 کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر دے اسے لے لو اور جس سے پیغمبر منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو عالم کے ذمہ 2 کام ہوئے، کچھ کام بتانے ہیں اور کچھ کاموں سے روکنا ہے۔ یہ کام کرو تاکہ جنت میں جاؤ، اس کام سے بچو تاکہ جہنم سے بچو۔ اللہ رب العزت نے موت کے بعد دائمی 2 ٹھکانے رکھے ہیں، جنت اور ایک جہنم۔ قرآن کریم میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کریں گے تو قیامت کو وہ بھی سامنے آئے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کریں گے تو قیامت کو وہ بھی سامنے آئے گا۔ اب ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علماء نے امت کو خیر پہ لگانا ہے اور علماء نے امت کو شر سے بچانا ہے۔ عرفان کہ میں سے چھڑ دے پتر، تو سنو بیٹھ کے بیان، بیٹھ کے سن، تسلی نہ۔ یہ ہمارے کیمرہ مین ہوتے ہیں نا پاکستان میں بھی، وہ میرا بیان ریکارڈنگ پہ لا کے تو خود میسج پہ چلتے رہتے ہیں، تو میں انہیں منع کرتا ہوں یہ کام نہ کرو، کیوں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ختم ہو جاتی۔ بیان نے طلب پر آنا ہے، طلب ختم ہو جائے تو بیان کی آمد ختم ہو جاتی۔ یہ جو بہت اچھا بیان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ باقی علماء تو بہت بڑے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ آپ میں طلب ہوتی ہے بیان اچھا ہوتا ہے، طلب ختم ہوتی ہے بیان ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو علماء کے ذمہ بنیادی طور پہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو خیر پہ لگانا ہے اور امت کو شر سے بچانا ہے۔ بس میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی یہ امت کا طبیب ہے، لیکن طبیب جسمانی نہیں ہے، طبیب روحانی ہے۔ بات سمجھنا، نبی امت کا معالج ہے لیکن معالج جسمانی نہیں بلکہ معالج روحانی۔ اس کی ایک دلیل سمجھنا کہ آپ کو شک نہ پڑے کہ معالج جسمانی کیوں نہیں۔ طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جس مرض کا علاج کرے خود اس بیماری کے اندر ہو تو یہ ڈاکٹر کی خوبی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی کمزوری ہوتی ہے۔ پیغمبر یہ امت کا طبیب ہے روحانی، اور روحانی بیماری کا نام ہے گناہ۔ میں کوئی بندہ ہے نا بیان کیوں روکتا ہوں، یہ ہانگ کانگ کی نہیں پوری دنیا کی بیماری ہے کہ کوئی بندہ ہے تو لوگ بیان کرنے والے کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، آنے والے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ آپ میرے کئی بیان دیکھیں کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور میں بیان کے دوران رک جاتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں آپ ذرا دیکھ لیں تاکہ اس کے بعد پھر میں بیان شروع کر دوں۔ ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، بالکل وہ موڈ آف ہو گیا مولانا صاحب کا، موڈ آف ہوتے ہیں خطیبوں کے، ہم تو دائی مبلغ وکیل ہیں، تو دائی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں اس لیے بیان روکتا ہوں تاکہ پھر بیان آپ کو سمجھائے۔ تو پیغمبر امت کا طبیب ہے لیکن طبیب روحانی، طبیب روحانی۔ کیوں؟ جو ڈاکٹر جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں خود مبتلا ہو یہ ڈاکٹر کی خوبی نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے۔ روحانی مرض کا نام ہے گناہ۔ اگر پیغمبر بھی گناہ کرے تو یہ پیغمبر کا عیب ہے، لیکن اگر پیغمبر کے جسم پہ بیماری آ جائے یہ پیغمبر کا عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جسمانی معالج ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی پڑھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتاتے تھے یہ گولی کھاؤ تو سر کا درد ٹھیک ہوگا، یہ کھاؤ تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا، یہ کھاؤ تو بخار اتر جائے گا، یہ نسخے ہیں۔ یہ آپ کی آمد کا مقصد نہیں ہے۔
یہ الگ بات ہے کبھی آپ ایسی بات فرما بھی دیں، لیکن یہ آنے کا مقصد ہرگز نہیں۔ میں اس کی مثال 8 ہے تو ان کا نام تہجد ہے، دھوکہ آپ کو دے دیا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دلائل نہ پڑھنے ہیں نہ دلائل سننے کے لیے۔ جی کوئی بندہ کہتا ہے مولانا صاحب میرے سر میں درد ہے، دم کر دو، میں نے دم کیا، تو آپ کیا کہو گے مولانا صاحب کیوں آئے؟ دم کے لیے آیا تو عقیدے سمجھانے کے لیے ہوں، مسائل سمجھانے کے لیے، لیکن اگر کوئی کہ دم کرو تو دم بھی کر دیتے ہیں، لیکن میرے آنے کا مقصد دم کرنا تو نہیں ہے نا۔ اب میری بات سمجھ آ رہی؟ ابھی بیان سے فارغ ہوں گے تو آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے کہ نہیں؟ جی کھلائیں گے۔ تو ہانگ کانگ میں آیا کیوں؟ بیان کرنے کے لیے، لیکن ساتھ کھانا کھائیں گے یا نہیں؟ اب کو بندہ کہ جی مولانا صاحب آئے بیان کے تو کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ میں یہ بات مثالیں دے کر کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد روح کا علاج ہے، لیکن کسی کی جسم کا علاج کرے تو مقصد نہیں ہے، وہ کبھی کبھی فرما دیتے تھے۔ اب گزارش سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ اور پیغمبر کے جو زندگی میں بعض چیزیں ہیں نا، کسی مرض کا علاج، کوئی خاص خوراک، اس کو خود استعمال نہ کرنا، کسی عالم سے اور طبیب سے پوچھنا، ورنہ آپ نقصان اٹھا جائیں گے۔ شہد میں شفا ہے، شہد میں، قرآن میں شہد میں شفا ہے، لیکن شفا ہونے کا معنی آپ ایک بوتل شہد پی جائیں، کیا حال ہوگا آپ کا؟ اور اعتراض قرآن پہ کرو، قرآن نے کہا شفا ہے، میرا تو پیٹ خراب ہو گیا، میرے تو گرمی سے جسم پھٹ رہا ہے، تو قرآن نے کیسے شفا کہہ دیے؟ شفا کا معنی یہ نہیں کہ پوری بوتل پی، شفا کا معنی یہ ہے کسی حکیم سے پوچھیں کہ شہد میرے لیے شفا تو ہے، لیکن میں کتنا پیوں اور کس میں ڈال کے پیوں اور کس وقت پیوں؟ آپ اس شہد کو ویسے پئیں گے تو گرمی کرے گا، پانی میں ڈال کے پئیں گے تو گرمی نہیں کرے گا، ٹھنڈ لگائے گا، ہے تو شہد ہی نا۔ ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب ہیں، تو میں نے ان سے اپنا کوئی جسم میں تکلیف سی تو علاج شروع کرایا، انہوں نے میرا 2 ماہ علاج کیا، الحمدللہ بیماری تو ٹھیک ہوگی۔ تو مجھے انہوں نے کہا مولانا صاحب جو آپ کا مرض تھا میں اب بتاتا ہوں آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد، پہلے نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کا مرض یہ تھا کہ آپ کا خون اور پیپ آپس میں مکس ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو جسم پہ خارش محسوس ہوتی تھی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کی بیماری کیا تھی، پہلے میں نہیں بتایا ورنہ آپ نے بہت پریشان ہونا تھا کہ میری بیماری بہت سخت ہے۔ خیر 2 ماہ میں اللہ نے کرم کیا، بالکل بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اس دوران مجھے حکیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر دودھ پینا ہو تو صبح صبح گرم دودھ پی لیا کریں، بے شک 2 کلو پی لیں، پھر اس کے بعد آپ ٹھنڈا دودھ نہ پئیں، اور شام سوتے وقت مجھے دودھ نہ پئیں۔ اب میرا ایک اعتراض سمجھے، میں نے ان سے کہا آپ کہتے ہیں کہ سوتے وقت دودھ نہ پئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ رات کو گھر آتے اور دودھ استعمال فرماتے اور سوتے، آپ نے بھی کوئی حدیث پہ پڑھا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ سوتے وقت پی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے لیے مفید ہے نا، نبی کی خوراک تو مضر نہیں ہو سکتی، نقصان دہ۔ مجھے حکیم صاحب فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیتے تھے وہ سرگودے کی بھینس کا دودھ نہیں تھا، مدینے کی بکری کا دودھ تھا۔ بکری کا دودھ آپ سوتے وقت پی رہے، حرج نہیں، آپ بھینس کا دودھ پیتے۔ اب دیکھو مجھے بات سمجھ آ گئی نا، جب طبیب نے بتایا تو سمجھ آئی، نہیں بتائیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ لاہور ایک جگہ ہماری دعوت تھی، میں گزرا جیسے جاتے ہیں تو کھانا بھی تھا، تو جس مدرسے میں کھانا تھا وہ قاری صاحب کچھ حکمت بھی جانتے تھے، مجھے فرماتے ہیں کیا کھائیں گے؟ میں نے جیسے دوستوں میں آدمی مزاح کے طور پہ کہتا ہے، میں نے کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ بکرے کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، مقصد یہ تھا کہ بکرا بنائیں۔ مجھے انہوں نے کہا پسند تو تھا لیکن صبح و شام نہیں کھاتے، 2-3 مہینے بعد کھاتے تھے۔ اب ہر جلسے بکرا کھاؤ گے، حضور کو پسند تھا تو یہ نبی کی ترتیب تو نہیں ہے نا۔ اب بات ان کی ٹھیک تھی نا، بات غلط تو نہیں تھی، لیکن عام بندہ کہے گا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا لہذا شروع ہو جاؤ۔ بھائی پسند تو تھا لیکن وہ کتنا تناول فرماتے، یہ بھی تو آپ ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم کے ذمہ بنیادی کام کتنے ہیں؟ امت کو خیر پہ لگانا، امت کو شر سے خیر کی طرف لگائیں گے تو امت جنت میں چلی جائے گی، اور امت کو شر سے بچائیں گے تو امت جہنم سے بچ جائے گی۔ یہ عالم کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے مختلف مزاج کے صحابہ کرام تھے، ان میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مزاج کیا تھا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے
یہ سننے والی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ان الناس کانوا یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں حضور پاک سے شر کی باتیں پوچھتا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی باتیں پوچھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے خیر کی باتیں تاکہ امت میں خیر پھیلائیں، اور میں شر کی باتیں پوچھتا تاکہ امت کو شر سے بچاؤں۔ تو امت کو شر سے بچانا یہ حذیفی مزاج ہے، یہ حذیفی۔ میں نے کہا جو میں کام کر رہا ہوں نا، مجھے موقع ملا میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں۔ ہانگ کانگ نے دنیا میں سے 10 بندے تو سمجھے میں کیا کرتا ہوں، تو مجھے بھی کام کرنے کا مزہ ہے۔ میں نے بھائی زبیر صاحب سے کہا تھا جب بڑی جگہ پر بیان ہوتا ہے نا، تو میں لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں مولانا صاحب اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، یہاں مخلوط اجتماع ہے۔ یہاں تو مخلوط نہیں ہے نا، بولتے نہیں، وہ بھی سارے اب تو مخلوط نہیں ہے نا، اب تو مجھے سمجھانا چاہیے میں کیا کرتا ہوں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا، حضرت حذیفہ فرماتے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں، اب سمجھ آ گئے وہ خیر کی باتیں کیوں پوچھتے تاکہ امت میں خیر پھیلائیں، اور میں شر کی باتیں کیوں پوچھتا تاکہ امت کو شر سے۔ اب حضرت حذیفہ پر اعتماد کتنا تھا، اب میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو آپ کے مطالعے میں، اب میں وہ نہیں دیتا جس تک آپ کی رسائی نہ ہو۔ میں اگر بڑی کتابوں کا حوالہ دوں گا، آپ یہ تو کہیں کہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا مطالعہ ہے، لیکن میں وہ کتاب دیتا ہوں جو آپ کی یہاں پڑھی ہے، آپ کی یہاں بھی پڑھی ہوگی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال۔ دیکھو آپ کو پتہ ہے میں نے کس کا حوالہ دینا۔ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں میں نے فضائل اعمال کو کتنا مضبوط کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ ریورس گیئر لگاتے، میں ریورس گیئر نہیں لگاتا، ہم بالکل اپنی جگہ پر کھڑے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے۔ میں اب ایک شہر کا نام نہیں لیتا، ریکارڈنگ ہوتی ہے، میڈیا پہ جاتی ہے، اور بس اگر لوگ کہتے ہیں آپ نے ہماری بےزتی کر دی ہے۔ پاکستان سے باہر میں ایک ملک میں گیا، ایک مسجد میں نے بیان کیا، اس مسجد میں ایک بہت بڑے عالم ارائیونٹ کے فاضل سال لگایا ہوا، توجہ رکھیں آپ، ارائیونٹ کے فاضل اور سال لگایا ہوا، اور مجھے فرما رہے ہیں ہم اس مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم کراتے تھے، اب ہم نے چھوڑ دیے، اب ہم منتخب احادیث کی تعلیم کراتے ہیں۔ فضائل اعمال اس لیے چھوڑ دی ہے کہ اس پر غیر مقلدین سلفی اہل حدیث اعتراض کرتے تھے، ہم نے تعلیم اس کی چھوڑ دی ہے، منتخب احادیث کی تعلیم شروع کر دی ہے۔ یہ مجھے وہ کارگزاری اپنے خیال میں سنا رہے تھے کہ مولانا صاحب شاباش دیں گے، تو میں نے بڑا اچھا کام کی۔ میں نے کہا تم سے ڈرپوک اور بزدل آدمی تو میں نے نہیں دیکھا، ارائیونٹ کا فاضل ہے، سال لگایا ہے، اور اپنی کتاب کا تو دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وہ تمہارے چلے کو مانتے ہیں؟ کہا جی نہیں، تو میں نے کہا چھوڑ دو۔ تمہارا سروزہ مانتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں نے کہا چھوڑ دو۔ کل منتخب حدیث پہ اعتراض کریں پھر کون سی کتاب لاؤ گے؟ میں نے کہا اگر فضائل اعمال پر اعتراض تھا حضرت آپ تعلیم نہ چھوڑتے، ہم سے رابطہ کر لیتے کہ مولانا صاحب اعتراض ہے، ہم جواب دے دیتے آپ کو، اس میں الجھن کی بات کون سی تھی؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ تو میں کبھی ساتھی کہتا ہوں کہ میں بتائیں پکا تبلیغی ہوں کچا تبلیغی ہوں؟ آپ فضائل اعمال چھوڑ دیتے ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو آپ کچے ہیں یا میں کچا ہوں؟ یہاں آج ہانگ کانگ میں مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب مسئلہ ہی پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کے بارے میں نے پوچھا آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ مجھے کہہ رہا تبلیغی جماعت سے۔ میں نے کہا حضرت شیخ کی کتاب ہے فضائل درود شریف پڑھی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا میرا قصور ہے تمہارا قصور ہے؟ آپ نے حضرت شیخ کی فضائل درود کو فضائل اعمال سے الگ کر دی ہے، تو قصور آپ کا یہ میرا ہے؟ میں نے کہا اتنے کمزور تو نہ بنو نا یار، حکایات صحابہ بھی ان کی ہے، فضائل نماز بھی ان کی ہے، فضائل قرآن بھی ان کی ہے، فضائل ذکر بھی ان کی ہے، فضائل صدقات تو بڑی ایک سائڈ پہ کر دی نا۔ فضائل درود کس کی ہے؟ شیخ کی ہے۔ میں تو پاکستان میں ہاتھ کھڑے کراتا ہوں بھئی آپ کو ہم اپنی مستر میں تعلیم اس کتاب کی کرائیں گے جس میں فضائل درود بھی ہو۔ پکے تبلیغی بنو نا، کچے کیوں بندے ہو؟ ایک بندے نے اعتراض کیا آج آپ نے فضائل درود الگ کر دی، ابھی آپ بیٹھے ہیں میں بھی اعتراضات شروع کرتا ہوں، آپ میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو کیا آپ چھوڑتے جائیں گے فضائل اعمال، حدیثیں نکالتے جائیں گے؟ یہ اعتراض ہو گیا۔ آپ کے موبائل میں حنا میڈیا سروس لگی ہوگی،
آج جو کلپ آیا آپ نے دیکھا؟ آج کون سا کلپ تھا؟ اعتراض کا جواب. تو میں نے تو نہیں چھوڑی، میں دفاع کروں تم کاٹتے چلے جا رہے ہو. میں نے کہا آپ کیسے تبلیغی ہو بھئی؟ اپنے کام پر پکے رہو، دل چھوٹا نہ کرو. اپنے کام پہ پکے رہو، دل چھوٹا نہ کرو. خیر میں عرض کر رہا تھا بات سمجھنا. حضرت حذیفہ کا یہ واقعہ ان پر کتنا صحابہ اعتماد کرتے، یہ حکایات صحابہ میں آپ ذرا کھول کے دیکھنا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کا جنازہ آتا تو حضرت عمر فرماتے کہ دیکھو اس جنازے میں حذیفہ ہیں یا نہیں. اے فضائل اعمال بتاؤ بھئی ہے یا نہیں؟ حضرت عمر پوچھتے کہ حضرت حذیفہ اس جنازے میں ہیں یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر جنازہ پڑھتے، اگر حضرت حذیفہ نہیں ہوتے حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے. فرماتے رہے یہ منافق ہوگا، حضرت عمر حذیفہ کو حضور نے بتایا ہوگا، لہذا میں جنازے میں شریک نہیں ہوتا. یہ حذیفہ کون تھے؟ جو کہتے ہیں میں حضور پاک سے شر کی باتیں پوچھتا. اللہ کے نبی نے بتایا تھا شر کیا ہے، تو جس شر کا پتہ چلتا حذیفہ پاس نہیں جاتے تھے. تو عمر حذیفہ پر اعتماد کرتے تھے یا نہیں رضی اللہ تعالیٰ. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آپ یہ بات سمجھائیں، حضرت عمر بڑے ہیں یا حضرت حذیفہ بڑے ہیں؟ جی. اور فتنوں کا علم کس کے پاس تھا؟ حضرت حذیفہ کے پاس. تو حضرت عمر حذیفہ سے پوچھتے تھے یا حضرت حذیفہ حضرت عمر سے پوچھتے تھے؟ آج ہماری بیماری کیا ہے؟ کبھی مجھے لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں فلاں سے بچو، وہ فلاں عالم آپ سے بڑا ہے، وہ کہتے ہیں نہ بچو، تمہاری مانے یا ان کی؟ میں نے کہا فتنوں کا علم کس کے پاس ہے؟ کہا جی آپ کے پاس. تو میں نے کہا پھر بتاؤ کس کی ماننی ہے؟ حضرت عمر ہی سے سیکھ لیتے، فضائل اعمال ہی پڑھ لیتے، اسی پر عمل کر لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کس کی ماننی اور کس کی نہیں ماننی. اب مجھے آپ یہ بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا اور حضرت حذیفہ جنازے میں نہ جاتے تو حضرت عمر اس کا جنازہ پڑھتے تھے؟ بولو، یہ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال. اس کا معنی ہر بندے کے جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ تو ہر بندے کے جنازہ جائز ہوتا تو عمر پڑھ لیتے نا. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں فضائل اعمال کی کہہ رہا ہوں یا الگ کہہ رہا ہوں؟ عجیب بات ہے، میں فضائل اعمال والی بات کہتا ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے، اور ایک عالم تبلیغ کہو اور فضائل اعمال کے خلاف کرے تو آپ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رائبین کی ترتیب بیان میں کر رہا ہوں، نظام الدین کی بات میں کہہ رہا ہوں، فضائل اعمال کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو شک بھی میری بات پہ ہو رہا ہے. بتاؤ کتنا تعجب ہوتا ہے انسان کو. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو عالم کے ذمہ دو کام ہیں، نمبر 1 امت کو خیر پہ لگائے، نمبر 2 امت کو شر سے بچائے. اگر کوئی عالم خیر پہ لگائے اور امت کو شر سے نہ بچایا اور امت شر میں مبتلا ہو گئی تو قیامت کو عالم جواب دہ ہوگا. میں پوری کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، کہ کل قیامت کو اللہ پوچھے کہ تم گنگے شیطان تھے، فتنے دنیا میں تھے، شرور پھیل رہا تھا، تم نے کیوں امت کو نہیں بتایا؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے اللہ ہم نے بتا دیا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا تھا، بس. تو ہم بری و ذمہ ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو عالم کے ذمہ ہے کہ امت کو خیر پہ لگائے، امت کو شر سے بچائے. ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں، اس کا معنی فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا معنی لڑنا نہیں ہے، اس کا معنی قتل و غارت نہیں ہے، اس کا معنی امت کو توڑنا نہیں ہے. اس کا معنی اپنا عقیدہ اپنی امت کو سمجھانا ہے، اور یہ ہمارے تمام اسلاف اور اکابر کا طرز عمل تھا. اس پر ہمارے اسلاف نے قربانیاں بھی دی ہیں، مار بھی کھائی ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن امت تک امت کا صحیح عقیدہ ہمارے اسلاف نے پہنچایا ہے. اور ہمارا حق بنتا ہے ہم آئندہ نسلوں تک اپنے اکابر کی وراثت امت کے حوالے کریں اور مر جائیں. مرنا تو ویسے ہی ہے، صحیح امانت دے کے مریں گے تو قیامت کو سرخرو ہو جائیں گے، غلط مسائل بتا کر مریں گے. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا کچھ بھی نہیں رہنا کہ تم نے بات امت کو سمجھائی کیوں نہیں. ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنا ذہن بنا لیں. رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان کی مخصوص عبادتیں 2 ہیں.
دن کا روزہ اور رات کی تراویح، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ آپ کا روزہ بھی خراب کرنے کے لوگ آئیں گے اور تراویح بھی خراب کرنے کے لیے آئیں گے۔ روزہ خراب کرنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک چلتا ہے۔ اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی آپ نے افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ اب دنیا میں چل رہے ہیں جو غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے روزے توڑوا دیتے ہیں۔ اگر روزہ نہ رکھا تو گناہ ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا، اور روزہ رکھ کے غروب آفتاب سے پہلے توڑ دیا گناہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ نہ رکھا تو قضا میں 1 روزہ رکھنا پڑے گا، غروب آفتاب سے پہلے توڑ دیا تو 60 روزے آپ کو کفارے کے بھی رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ جی فلاں میں اعلان ہو گیا ہے، فلاں مسجد میں اعلان ہو گیا، تھوڑا احتیاط کر لو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ 2 منٹ تاخیر سے ہوا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن 1 منٹ پہلے کھول دیا تو پورے دن کی عبادت تباہ ہو جائے گی۔ تو رمضان کے روزے کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر مسجد میں 1-2 خسر کرنے والے بندے آ گئے ہیں۔ کھولو بھائی، غروب ہو گیا بھائی، فلاں جگہ پر ہو گیا، فلاں جگہ پہ نہیں ہوا، ان کی پرواہ مت کرو۔ اپنی مسجد میں لکھ کے لگاؤ غروب آفتاب پر روزہ افطار ہوگا۔ 2 خسر کرتے ہیں مسجد سے نکلنے، آپ ان کو برداشت کر لو، لیکن اپنے روزے کو کبھی خراب نہ کرنا، اپنا ماحول کبھی تباہ نہ کرنا۔ دوسرا، رات کی رمضان میں مخصوص عبادت وہ رات کا روزہ ہے، ہاں رات کی تراویح ہے۔ اب دوسرا کام شروع ہوگا تراویح والا۔ وہ کیا ہوگا کہ جی تراویح ہے ہی نہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں نا 8، اصل ان کا موقف یہ کہ تراویح ہے ہی نہیں۔ یہ بات میری سمجھنا، آپ کے کوئی ہانگ کانگ میں ہو آپ بات کرو جو میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے آپ سے غلط بیانی کیا، میں نے صحیح مسئلہ بتایا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ تراویح نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ پورا سال 8 رکعت نفل ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ پڑھو تو ان کا نام تہجد ہوتا ہے، وہی 8 جب رمضان میں پڑھو تو اس کا نام تراویح ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ تراویح مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تراویح کسے کہتے ہیں؟ رمضان عشاء کے فرض، عشاء کی سنتیں، پھر تراویح، پھر وتر، اور پھر صبح تہجد۔ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ اور ان کا موقف کیا ہے کہ پورے سال میں 8 رکعات نوافل ہے، جب 8 آپ نے رمضان کے علاوہ پڑھنے ہیں تو اس کا نام تہجد، اور وہی 8 آپ نے رمضان میں پڑھنے ہیں تو اس کا نام تراویح۔ تو تراویح کے قائل ہے وہ نہیں۔ اب اگر وہ کہ تراویح ہے ہی نہیں، آپ مسجد سے نکال دیں گے، یہ کون سا گمراہ بندہ آ گیا؟ وہ کہیں گے نہیں تراویح ہے لیکن 8 ہے۔ اب آپ کہو گے چلو حضور نے 8 بھی پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، بھئی مانتا تو ہے نا۔ اب یہ رستہ آپ نے کھول دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی ہیں، حضور نے 20 بھی پڑھی ہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اس نے اس پہ عمل کیا، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ پاک نے قیامت تک ساری حدیثوں پہ عمل کرنے والے بندے رکھنے ہیں، یہ 8 والے ہیں، ہم جو 20 والے ہیں، آپ نے قبول کر لی۔ حالانکہ یہ دھوکہ اور فرار تھا، یہ بالکل غلط بات تھی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بات حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی، جن کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، حضرت عثمان کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بات حضرت علی کو سمجھ نہیں آئی۔ مسند الامام زید حضرت علی کا فتویٰ ہے۔ امام زید کون ہے؟ زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے، زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے، حضرت علی کے پڑپوتے، ساری سند اہل بیت کی ہے۔ مسند الامام امام زید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں مسجد کے امام کو حکم دیتے ان یصلی بالناس 20 رکعہ، لوگوں کو 20 رکعت پڑھانی ہے، ویسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، ویراوح بین کل 4، اور ہر 4 پہ ترویح کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ خود فرماتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اگر کسی بندے کو ضرورت ہو تو 4 رکعت کے بعد استنجا وضو کرے اور پھر آ کے تراویح پڑھ لے، اپنی حاجت پوری کر لے۔ کیوں؟ پورا دن تو بندہ بھوکا رہتا ہے، افطاری میں اپنی کسر پوری کر لیتا ہے، تو بس اوقات 20 تراویح آخر تک چلانی مشکل ہوتی ہے، تو 8-4 پر وقفہ، پھر وقفہ، پھر وقفہ، پھر وقفہ، جس ترتیب پہ آپ تراویح کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں آج سمجھ آ گئی کہ حضور نے 8 بھی پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، ایک 8 والا ایک 20 والا ہے۔ یہ بات خلفائے راشدین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں سمجھ آ گئی۔
اب دیکھو انہیں دھوکہ کیسا دیا، اصل وہ تراویح کے قائل ہی نہیں ہے، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی رمضان میں 8 رکعت ہیں ان کا نام تراویح ہے، اور رمضان کے علاوہ 8 ہے تو ان کا نام تہجد ہے، دھوکہ آپ کو دے دیا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دلائل نہ پڑھنے ہیں نہ دلائل سننے، اس سے ہم نے کہنا فرقہ ولیت کرا رہا ہے، یہ امت کو توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اپنی مسجد جہاں 20 پڑھتے ہیں وہاں 20 پہ دلائل دینا، یہ امت کو توڑنا ہے یا امت کو جوڑنا ہے؟ آپ کی جو یہ مصلی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ حنفیوں کا ہے کسی اور کا؟ تو آپ کے امام کتنی تراویح کہتے ہیں؟ آپ صحابہ کو مانتے ہیں رضی اللہ، صحابہ کتنی تراویح کہتے ہیں؟ ایک بندہ اگر 2 پڑھتا ہے آپ 20 پڑھتے ہیں، تو جب ایک بندہ 8 پڑھتا ہے آپ 20 پڑھتے ہیں، تو جب 8 اور 20 والے شروع ہوں گے تو مسجد ٹوٹے گی یا جڑے گی؟ اور جب سارے 20 گڑے پڑھے، اب بتاؤ، میں کہتا ہوں سارے 20 پڑھو، آپ کہتے توڑ رہے، وہ جب کچھ 8 کچھ 20 لڑیں گے پھر ٹوٹیں گے نا، تو میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولانا صاحب جوڑ رہے ہیں، بھئی میں تو توڑ رہا ہے، میں تو توڑنا نہیں، میں تو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی اپنی مسجد میں اپنی تراویح پہ آپ حضرات دلائل بیان فرماتے رہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی ہے، ایک حدیث سن لیں اس عنوان پر، آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ وہ آپ کو حدیث پیش کریں گے، صحیح بخاری میں روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتاً، اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، بڑی لمبی اور بڑی خوبصورت پڑھتے، پھر آپ سلام پھیرتے، پھر 4 پڑھتے، اور پھر آپ بڑی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی 3 وتر پڑھتے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور 11 رکعت پڑھتے۔ ہم نے کہا آپ ذرا اس حدیث کے جواب دینا سیکھو، آپ ان سے پوچھو بھئی ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ دلیل تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال 11 رکعت پڑھتے۔ کتنی؟ پورا سال 11۔ تو پورا سال تراویح ہوتی ہے؟ تراویح کب ہوتی ہے؟ تو پورا سال کون سی نماز ہوتی ہے؟ تہجد۔ تو یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے تہجد کی ہو رہی ہے؟ تہجد کی ہو رہی ہے۔ پھر امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ 4 رکعت پھر سلام، 4 رکعت پھر سلام، پھر 3 وتر۔ تو میں نے کہا تو ہماری دلیل ہے، ہم پورا سال 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آپ تو وتر بھی ایک پڑھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی دلیل کیسے بنے گی؟ یہ تو دلیل تمہارے خلاف چلی گئی۔ یعنی پورا سال اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ 8 تہجد اور 3 وتر۔ ہم پورا سال 8 تہجد 3 وتر کے قائل ہیں، ہم ایک وتر مانتے ہیں 3، اور یہ حدیث 3 بتا رہی ہے 1، تو پھر ہماری دلیل بنی یا ان کی؟ وہ دلیل دیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے، مولانا صاحب بخاری شریف کی حدیث کا جواب کیا ہے؟ کوئی تھوڑے سے اپنے بیان بھی سن لیتے، آپ کو مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا کہ جواب کیا ہے۔ ہم اپنے نہیں سنتے، کہیں باہر سے آتا ہے تو پھر تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایک ہمارے اندر عجیب بیماری ہے۔ عجیب بیماری کیا ہے؟ کہ اگر کسی مسجد میں ایسے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہاں جا کر میں کوئی ایسا مسئلہ بیان کروں تو لوگ کہتے ہیں یہاں بندہ تھا ہی کوئی نہیں، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو وہ لوگ ہے ہی نہیں، یہاں مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کیا کرتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ پشاور ایک جگہ میں نے بیان کیا، رمضان کا بیان تھا، تراویح کے بعد تھا، تو میں نے 20 رکعت تراویح پہ دلائل دی۔ 20 رکعت تراویح سنت ہے اور اس کو 8 تراویح کہنا ہے یہ بدعت ہے۔ جب بیان فارغ ہو گئے تو ایک خان صاحب تھے، کلین شیف تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ بڑے سنجیدہ مجھے آ کر فرمانے لگے مولانا صاحب ہماری اس مسجد میں کوئی بھی 8 نہیں پڑھتا، سارے 20 پڑھتے ہیں، تو یہ بیان یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، یہی سوال خان صاحب نے کر دیا۔ اللہ خوش رکھے، وہ اچھے آدمی تھے، میرے سامنے کہہ دیا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ نے میرے جانے کے بعد کہنا سب نہیں ہوتا وہ اچھے نے سامنے کہہ دیا، آپ نے جانے کے بعد کہنا شروع کرنا ہے بھئی ان بیان کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ یاد ہو کیا ضرورت ہے ان باتوں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں اس حیات آباد فیز 6 میں کتنے مریض ہیں جو پولیو کے ہیں؟ مجھے کہتے ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کی سرحد حکومت خیبر پختونخوا اگر کوئی ڈاکٹر بھیجے کہ پولیو کے خطرے پلاؤ تو پلاتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جب مریض ہی نہیں کیوں پلاتے ہو؟ کہا جی حفاظتی خطرے۔ تو میں نے کہا یہ حفاظتی بیان ہے۔ آپ چونکہ جسم کی قیمت سمجھتے ہیں نا،
تو حفاظتی قطرے پلا لیتے ہیں، چونکہ ایمان کی قیمت نہیں ہے، حفاظتی بیان کرانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ حضرات اٹک پنجاب سے بہت زیادہ یہاں پر ہے، چکوال سے بھی ہیں، زیادہ تر اٹک کے ہیں۔ آپ کے ہاں اٹک میں جب گرمی آتی ہے تو گرمی آنے سے پہلے سپرے گھروں میں کراتے ہیں یا نہیں؟ اب نہیں ہوتا ہوگا، ہم تو بچپن میں ہمیں تو پتہ ہے جی۔ چلو گندم میں تو سپرے کرتے ہیں کہ نہیں؟ گندم میں، اور جب آپ گندم گھر میں رکھتے ہیں اس کے اندر گولیاں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیڑا پڑ گیا؟ ابھی کیڑا پڑا نہیں ہوتا، گولی پہلے رکھتا تھا کیڑا نہ پڑے، چونکہ گندم کی قیمت ہے نا، اس کو بچانے کے لیے پہلی گولی رکھ دیے، مچھر کی خون نہ نکالے، قیمت ہے نا، سپرے پہلے کرا دیے۔ ڈینگی لاہور آیا، آپ کے اٹک میں ڈینگی سپرے ہوا ہے، میں پنجاب رہتا ہوں، تم کبھی کبھی جاتے ہو۔ ڈینگی لاہور آیا، 2-4 بندے مرے، میاں شواش نے فرمایا کہ پورے پنجاب میں یہ ڈینگی سپرے کراؤ۔ اٹک میں بھی ہوا، وہاں تو ڈینگی مچھر تھا ہی نہیں، پھر سپرے کیوں ہیں؟ کیوں کہ آ نہ جائے۔ اور میں جب بیان کرتا ہوں یہ ڈینگی سپرے ہے، کوئی آ نہ جائے، آپ کا مسئلہ خراب نہ ہو، چونکہ جسم کی قیمت ہے، حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں، ایمان کی قیمت نہیں ہے، اس کی حفاظتی تدابیر نہیں ہوتی۔ آپ کسی دریا کے کنارے پہ چلے جاؤ، جہاں پانی کبھی نہیں آتا وہاں بھی بند ہوتا ہے، اور پوچھو اتنا بند اوپر کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ پانی آ نہ جائے۔ اور جب میں بند باندھتا ہوں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کون سا پانی آ گیا؟ میں گزارش کر رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے خیر ایک تو عرض کیا ہے کہ عالم کے ذمہ کام کیا ہے، امت کو خیر پہ لگائے اور امت کو شر سے بچائے۔ میں بدنامی بول لوں گا، آپ کی باتیں سن لوں گا، لیکن میں باتیں کہتا رہوں گا تاکہ قیامت کو اللہ کے ہمارا دامن نہ پکڑا جائے کہ ہم نے امت کو بتایا تھا، پیار سے، محبت سے، بغیر لڑائی کے ان کو مسئلہ سمجھایا۔ دوسری بات اور آخری بات وہ یہ سمجھیں کہ عالم کے ذمہ کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین امت کے سامنے پیش کرے۔ یہ عالم کا کمزوری ہے کہ امت کے سامنے پورا دین پیش نہ کرے، آدھا دین پیش کرے اور آدھا چھوڑ دے، پورا دین پیش کریں، بس یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں پوری زندگی ساری تو مختصر وقت میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو قرآن بھی سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے عملاً نماز بھی سکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملاً روزہ سکھایا ہے، عملاً حج سکھایا ہے، عملاً دعوت سکھائی ہے، عملاً جہاد سکھایا ہے۔ یہ سب باتیں عمل کے ساتھ اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، صرف زبانی آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کے باطن کا بھی تزکیہ کرے، ان کی روحانی بیماریوں کا علاج کرے، ان کے اخلاق کی تربیت کرے، امت کی اصلاح ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے ہیں، آپ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، تو جو ان میں بیماری موجود ہے اور وہ جان نہیں چھوڑتی، صحابی اللہ کے نبی سے خود عرض کرتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بزدلی بہت ہے، دعا فرمائے ختم ہو جائے، حدیث میں آپ دعا فرما رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا حضور میرے اندر سستی بہت ہے، دعا فرمائے، دعا فرمائی۔ ایک نے کلمہ پڑھا، کہا حضور میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مجھے زنا کی پرانی عادت ہے، کیسے چھوٹے گی؟ آپ نے اس کو علاج بتایا۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے بتایا بھئی جیسے تم زنا کرو گے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، تمہاری ماں بیٹی کے ساتھ کرے تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہا جی میں تو مار دوں گا۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی ماں بیٹی ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہم آئندہ پر یہ جرم نہیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام اپنا مرض بتاتے تھے، اللہ کے نبی اس کا علاج فرماتے تھے۔ اب یہ اتنا مفقود ہے، اتنا ختم ہے کہ لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھائی جو ساتھی اپنے شیخ سے بیعت ہے نا ان کو اپنے احوال بتایا کریں، نہیں بیعت تو بیعت ہوں اور اپنے احوال بتائیں، تو لوگ، یعنی میرا تو تجربہ ہے، بہت کم ایسے بیعت والے ہم سے ہیں جو باقاعدہ اپنی بیماری بتاتے ہیں۔ مولانا صاحب میں بازار میں جاتا ہوں، لڑکیاں دیکھتا ہوں، مجھے بتائیں میری کیسے جان چھوٹے، ہیں ایسے لیکن بہت کم ہیں، نہیں بتاتے۔ کیوں؟ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہوگی، پگڑی باندھی ہوگی، اس کو بتاتے شرم آتا ہے کہ میں بتاؤں کہ مولانا صاحب میرے اندر یہ بیماری ہے، کیسے بتاؤں؟ اچھا بتائے گا نہیں تو چھوٹے گی کیسے بتائیں؟ یہ ختم کیسی ہوگی؟ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، میں نے بتایا نا کتنا ایمان ہے، سارے اولیاء مل جائیں تو صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی بتا رہا ہے کہ حضور دعا فرمائے میری بیماری کیسے ٹھیک ہو، اور ہم بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کو اپنے شیخ پر اعتماد نہیں ہے، اور اتنا بھی نہیں جتنا بچے کو ماں پر ہوتا ہے۔ فرماتے اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے جتنا ماں پر ہوتا ہے۔ ماں پر اعتماد کیا ہے؟ حضرت فرماتے اگر ماں کا چھوٹا بچہ ہو اور بچہ اپنی شلوار میں ٹٹی کر دے اور ماں کو پتہ چلے تو ماں اس بچے سے نفرت نہیں کرتی، اس بچے کو دھو کے صاف کرتی ہے۔ نفرت کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرتی۔ حضرت فرماتے شیخ کو پتہ چلے میرا مرید زنا کرتا ہے اور مرید بتائے میں زنا کرتا ہوں، شیخ مرید سے نفرت نہیں کرے گا، اس کا زنا ختم کرائے گا اور اس کو پاک کروائے گا، اور کبھی بھی اس کو نفرتی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ شیخ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرے اس مرید کو احساس ہوا کہ میں گناہ کرتا ہوں، چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ہم سمجھتے پتہ چل گیا تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ علاج کرانے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب ایک پھوڑا ایسی جگہ پر میں کسی کو بتا نہیں سکتا، تو ڈاکٹر آپ سے نفرت کرتا ہے یا پھوڑے کا علاج کرتا ہے؟ اگر شیخ کو بتائے میرا ایسا گناہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا تو یہ میرا گناہ چھڑوا دے، تو شیخ نفرت کرے گا یا محبت کرے گا؟ ہمارے دماغ میں ہے کہ نفرت کرے گا، اس لیے علاج نہیں کراتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیعت بھی ہو جاتے ہیں، 10 سال مرید رہتے ہیں، ان کی کیفیت نہیں بدلتی، اور پھر جرم پیر کا ہوتا ہے کہ میں بیعت بھی ہوں، میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو بیماری بھی نہ بتائیں، وہ علاج بتائے استعمال بھی نہ کریں، اور پھر کہ ہمارا ڈاکٹر نالائق ہے، میں 10 سال سے اسے کلینک پہ جا رہا ہوں اور چھوٹا سا میرا پھوڑا ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر قصور ڈاکٹر کا ہوتا ہے یا جانے والے مریض کا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات کیونکہ آپ کم سنتے ہیں، یہ بیان آپ کے مزاج کے نہیں ہیں، اور یہ بیان ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے۔ کیوں؟ مزاج کے خلاف ہے نا۔ مزاج کے خلاف آنے والی بات پہلی مجلس میں کبھی بندے کو پسند نہیں آتی، لیکن میں نے آپ سے گزارش کی ہمارے ذمے ہے کہ یہ بات سمجھائیں اور اس بات کو رکوائیں نہیں۔ یہ ہمارے تمام اکابر کا مزاج ہے، ہمارے اکابر کا تسلسل ہے۔ آپ کے علم میں کوئی بزرگ ہو تو مجھے آپ بتا دیں، آپ کے علم میں کوئی بزرگ ہو پاکستان کا تو مجھے بتا دیں۔ میرے علم میں پاکستان کا کوئی ایسا بزرگ نہیں قد عالم ہو اور کسی شیخ سے بیعت نہ ہو، میرے علم میں نہیں۔ کوئی آپ کے علم میں ہو تو مجھے آپ بتا دیں، میرے علم میں تو نہیں۔ یعنی پاکستان کا بڑے سے بڑا عالم سمجھتا ہے مجھے بیعت کرنی چاہیے، مجھے ذکر کرنا چاہیے، مجھے خانقاہ میں جانا چاہیے، اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بیعت نہیں کرنی چاہیے، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں۔ بڑے سے بڑا سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹا سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنا بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس آئے کہ حضرت مجھے بیعت کریں۔ حضرت تھانوی فرمایا جی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، میں آپ کو کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا بس مجھے آپ بیعت فرما لیں۔ حضرت فرمایا کہ آپ مجھ سے بیعت نہ ہو۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے حضرت فرمایا کہ بھئی پیر ایسا ہو جو تگڑا ہو، جو مرید کا کان کھینچ سکے، آپ بڑے ہیں، میں آپ کو کیسے رگڑ دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ بیعت فرما لیں، بس میں آپ کے پاس بیعت ہی کے لیے آیا۔ میں اس طرح گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حضرات تھے، چونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے، اور محسوس نہ فرمائیں ہمارا جو دیوبندی طبقہ ہے یہ بیعت کا معنی ہی غلط سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں پیر مرید ہے، نذرانے ہیں، عرس ہیں، میلاد ہیں، چلے ہیں، دم درود ہے۔ وہ جو بیعت کا غلط طریقہ چل پڑا ہے انہوں نے اسی کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور یہ بھی بدعتنا شروع ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مشائخ ہمارے تھے، خانقاہیں ہماری تھیں، آج قبضہ ان کا ہمارا نہیں ہے، اہل بدعت کا ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ خانقاہیں ہم سنبھال لیتے تو مزاروں پہ وہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے، مزاروں پہ وہ ہوتا جو آپ چاہتے۔ بدل جاتے نا۔ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ کتنے بڑے تھے، ان کی قبر ہمارے پاس ہے تو خرافات نہیں ہوتی۔ حضرت علی حجویری کی ہمارے پاس نہیں ہے تو خرافات شروع ہو گئی۔ جو سید نفیس حسینی کتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس ہے، خرافات نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس ہے تو خرافات نہیں ہے۔ تو اگر ان مشائخ کی قبور ہمارے پاس ہوتی تو خرافات نہ ہوتی نا۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہاں بدعت اور خرافات کے مرکز بن گئے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے نا، ان مشائخ کا تو نہیں تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ عالم کے ذمے ہے کہ یہ باتیں ساری سمجھائے، وہ ہمارے ذمے ہے، باقی آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ دو باتوں کا میں آپ سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں، اہتمام فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ توفیق عطا فرمائے، خیر پڑھیں اور پھر خیر کو پھیلائیں۔ میں قطع نہیں کہتا کہ آپ شر سیکھیں، یہ آپ کا فن نہیں ہے، آپ ایسے مار کھائیں گے،
باطل کتابیں آپ نہ کھولیں. ہاں اپنے اسلاف کی جو باتیں شر کے خلاف ہیں اور امت کو شر سے بچانے کے لیے ہیں آپ اس کی قدر کریں اور جس حد تک کسی کو بچا سکتے ہیں آپ بچانے کی کوشش کریں. میرا تو چونکہ یہ تجربہ ہے میں دنیا میں جاتا ہوں اور مجھے ساتھی کارگزاری سناتے ہیں تو میرے علم میں آتا ہے. میں ہانگ کانگ میں تھا, اب رات مجھے میسج آیا کل یہ انڈیا سے کہ مولانا صاحب میرے ساتھ ایک ساتھی کام کرتا ہے, وہ اہل حدیث ہے, اس نے ایک اہل حدیث بنا لیا ہے, بریلوی تھا, ایک دیوبندی اس کو بنا لی, اب میری باری ہے تو میں کیا کروں. رابطہ ہو گیا نا جی, وہ نہیں جائے گا اب انشاءاللہ, رابطہ جو ہو گیا وہ کبھی نہیں جائے گا. میں دبئی گیا ہوں, مجھے ساتھیوں نے کہا جی مولانا صاحب ہمارے کسی نے میسج بھیجا, میرے پاس ہے اور وہ میرے پاس ویڈیو بیان ہے, اس نے فلاں عالم نے بیان کیا اور اس نے کہا تبلیغ والے فضائل مال کا کبھی بھی عربی میں ترجمہ نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے اس میں کیا گند بھرا ہوا ہے, عربوں نے دیکھ لیا تو ہمیں سعودیہ سے نکال دیں گے, داخل بھی انہوں نے دے گا. اچھا انہوں نے کہا بہت پریشان تھے. اس کے فون بعد آپ کا ہم نے کلپ پڑھ لیا کہ حضرت شیخ کی فضائل اعمال کا ترجمہ ہوا ہے, سعودی وزارت کی تصدیق سے چھپا ہے, مکتبہ امدادی حرم کے باہر ملتا ہے, اس کی سند پر یہ بحث ہوئی ہے, کتاب کا نام یہ ہے. کہتے ہیں ہم نے فوراً اس میسج کو واپس بھیجا, چپ ہو گیا. اب اگر یہ نہ ہوتا تو لڑکوں نے پریشان ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. میں ابھی آ رہا تھا دبئی, ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے رکنا تھا, مسجد سے باہر ایسے کھڑا ہوا, مجھے ایک ساتھی مل گیا, السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک. تو ہم نے حال وال کیا. کہتا ہے میں آسٹریلیا سے ہوں اور پاکستان جا رہا ہوں, میں لاہور رہتا ہوں, ابھی چیلا لگا کے واپس آؤں گا. آپ کا نام کیا ہے؟ کیونکہ میں نے پگڑی نہیں باندھی ہوئی تھی نا, ٹوپی میں تھا. تو میں نے کہا محمد الیاس گھمن. اچھل کے ملا, مجھے کہتے ہیں مولانا میں جماعت کے ساتھ کام کرتا ہوں, آپ نہ ہوتے میں کب اہل حدیث ہو جاتا. میں تو آپ کی وجہ سے بچا ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں تو آپ کے بیان آگے فارورڈ کرتا ہوں. اب دیکھو بدل گئے نا بندے. میں دبئی گیا, مسجد غریر میں نماز پڑھ رہا, عصر کی نماز بڑی وقت تھا تو نماز کو مسجد میں بیٹھ گیا. ایک ساتھی ہے, مجھے پگڑی سے پہچان آ گئے, مولانا الیاس گھمن صاحب. میں نے کہا جی ہاں. پھر مجھے دفتر لے گئے, کھانا کھلایا, چائے پلائی, بہت اکرام کیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں تبلیغی جماعت آیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے اور بچا ہوں آپ کی وجہ سے, آپ نہ ہوتے میں کب کا کھسک جاتا. یہ میں نے آپ کی دیکھی اور میں بچ گیا. وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ ایک ساتھی ہے تو وہ کام کرتے ہیں, وہاں مجھے ملا. اس نے کہا مولانا آپ یقین فرمائیں میں تبلیغ میں تھا اور میں جب اہل حدیث بیان سنتا تھا نا تو میرے دل میں آتا تھا کہ یار کبھی تبلیغ لوگ اکٹھے ہو جائیں نا. کیوں؟ اعمال ہمارے ٹھیک ہیں, عقائد میں وہ پکے ہیں. یہ ہمارا ساتھی کہہ رہا ہے اعمال میں تبلیغ والے اچھے ہیں, عقائد ان کے پکے, کبھی اکٹھے ہو جائے نا مزہ آ جائے. اور جب میں نے انہی کے بیان تبلیغ کے خلاف سنے تو میں حیران ہو گیا, بھئی ہمارے تو عقائد بھی کچے ہیں, کام بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جب آپ کا بیان میں نے سنا میں پھر پکا ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ہمارے عمل بھی ٹھیک ہے. انگلینڈ میں ساتھی تھے حافظ الیاس, فوت ہو گئے, بہت بڑے آدمی تھے, دارالعلوم فیصل آباد کے فاضل تھے, بیکری کا پر ان کا بہت بڑا کاروبار تھا, میرے ساتھ رابطے میں ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا میری زندگی تبلیغ میں گزری ہے, پاکستان تشریف لائے مجھے ملنے کے لیے سرگودے آئے. انہوں نے کہا میری زندگی گزری ہے, دیکھیں میں بوڑھا آدمی ہوں. آپ یقین فرمائیں کہ میں واقعتاً یہ سمجھتا تھا ہم تبلیغ والے اعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم عقائد میں بہت کچے ہیں, ہمارے عقیدے بہت کمزور ہیں, ہماری توحید ٹھیک نہیں ہے, توحید اہل حدیثوں کی ٹھیک ہے. جب آپ کے بیان میں نے سننے شروع کیے تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ وہاں تو توحید ہے ہی نہیں, ہم سمجھتے بہت اچھی ہے. اب اس پر میں بیان کروں تو آپ کو پھر سمجھ آئے نا توحید ہے یا نہیں, یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. تو اس نے کہا مجھے اب سمجھ آئی کہ وہاں تو توحید ہی نہیں ہے اور پکا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. پھر آخر زندگی تک مجھ سے ایسا جڑے. اب وہ میں کارگزار یوں نہیں سناتا کہ آپ نے کہنا مولانا نے اب توحید چندے کے لیے شروع کر دی ہے کہ ایسا جڑے کہ تم بھی ایسے جڑو. جب ان کا انتقال ہوا, انتقال پر ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ میرے والد مجھے وصیت کر کے گئے تھے, بیٹے کا نام ہے شعیب, کہ میری زندگی کی بات مسائل جب بھی پوچھوں تو مولانا گھمن سے پوچھنا, اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں. اور آپ حیران ہو گئے, میں نے ان سے قرض لیا 8 لاکھ روپیہ, وہ فوت ہو گئے اور گھر کے کسی فرد کو نہیں پتا کہ مولانا صاحب نے قرض لی. ان کے بیٹے نے فون کیا ابا جی فوت ہو گئے. میں نے کہا کہ ابا جی گھر میں کوئی وصیت کری؟ کوئی وصیت نہیں. میں نے کہا میں تمہارے ابا جی کا 8 لاکھ کا مقروض ہوں اور یہ فلاں وقت مدت پوری ہو رہی ہے, بتائیں میں آپ کے 8 لاکھ کس کو دوں.
کسی کو نہیں پتہ. اس نے کہا جی فیصلہ آباد فلاں بندے کو دے, اس میں آپ 1,20,000 مدرسے کے رکھ لیں اور باقی آپ ہمارے ابا جی کے لیے فلاں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. میں نے کہا بھی آپ کے والد کے مارثی میں قرض تھے, آپ کو نہ بھی پتہ ہو تو میں نے تو دینے ہیں نا, یہاں نہیں دوں گا تو میرے قیامت کو دینے, وہاں کون دے گا, بڑا مشکل کام ہے, اپنے ابا جی کا قرض اٹھا لو. میں صرف گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کتنے ہمارے ساتھی ہیں یہ گجرات کے اور مستقل رہتے ہیں باہر اٹلی میں, وہ حضرات تشریف لائے, رائے آئے, وہاں سے مجھے سرگودا ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا مولانا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے 4 ماہ لگائے لڑکوں کے پھسلنے کی لائنیں لگ گئی تھی, تیرے بیانات نے بریکر لگا دی ہمارے اٹلی میں, تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچے سامنے بیٹھے ہیں. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے بیان سنتے ہیں, ہمارے ہانگ کانگ کے ینگ لڑکے ادھر بہت جا رہے ہیں, ادھر بہت جا رہے ہیں, بیان پوچھ لو, یہ سامنے بیٹھے ہیں. اس نے کہا ہمارے ہانگ کانگ ینگ بلڈ ادھر بہت پھسل رہا ہے. کیوں پھسل رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک طرفہ بیان چل رہے ہیں, دوسری طرف کے بیان آپ بچوں کو دیتے ہی نہیں, سناتے ہی نہیں, تو بچے پھر بگڑنا شروع ہوں گے نا. تو اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ایک تو میں نے گزارش کرنی بس امت کو خیر پہ لائیں اور امت کو شر سے بچائیں. ہم نے 2 کام دنیا میں کرنے ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا ہے. نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا ہے. یہ میرے جملے سمجھیں, امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا ہے. نمبر 2 ایمان اور اعمال بچانا ہے. امت آتی فضائل سے ہے, امت بچتی دلائل سے. لانے کا طریقہ فضائل ہے اور بچانے کا طریقہ دلائل. فضائل نماز پڑھیں, نمازی بن جائے گا. اب بچانا کیسے ہے؟ وہ فضائل نماز سے نہیں بچے گا, وہ ہماری کتاب دلائل نماز سے بچے گا. اور مجھے پورا یقین ہے آپ کے یہاں فضائل نماز پڑھی ہوگی, ہماری دلائل نماز نہیں پڑھی ہوگی, یہ مجھے پورا یقین. اور جب پھسلے گا پھر فون کریں گے کہ مولانا سے فلاں مسئلے پہ حدیث چاہیے. ابھی میرے ساتھی کا میسج آیا, مولانا صاحب مسئلہ, میں نے کہا جی فرمائیں, جمعے کے دن نماز سے پہلے 4 سنتے پردے سے حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا میری کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت, اس میں موجود ہے, آپ لے لیں. مجھے خوشی, میں موزمبیق گیا, یقین کریں مجھے خوشی ہوئی. انہوں نے کہا جی مولانا ہم نے اپنے بچوں میں جو حدیث کی کتاب پڑھانی تھی, ہم نے آپ کی نماز اہل سنت نصاب میں داخل کر لی. میں آپ کے ہانگ کانگ والوں کے لیے کہتا ہوں, مجھے بھی آج ہم ایک جگہ پہ گئے تو مفتی صاحب ایک فرما رہے تھے کہ ہم یہاں بچوں کو کیونکہ اردو نہیں جانتے تو ہم ان کو تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو اردو پہ تھوڑا سا لاتے کتابیں پڑھانی ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا جب یہ اردو نہیں جانتے انگلش جانتے ہیں تو میری کتاب نماز اہل سنت تو انگلش میں ہے, وہ ہانگ کانگ میں کیوں نہیں چل سکتی بتاؤ؟ یعنی میری کتاب نماز اہل سنت انگلش میں ہے. اور آپ کو اتنا تعجب ہوگا, آپ نے مرد ہو کر وہ کام نہیں کیا. ایک لڑکی آرکیٹیکٹ انجینئر کینیڈا سے, میں اس کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں اور آج تک میری اس لڑکی سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں. اس نے اسے انگلش میں ترجمہ کیا اور $1,000 کینیڈا سے بھجوایا اس کتاب کو چھپانے کے لیے. وہ کتاب چھپی اور واپس کینیڈا چھپ کر گئی ہے. آپ hanamedia.com پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہماری کتابیں ملیں گی. انگلش میں نماز اہل سنت والجماعت موجود ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. جب کام لینا تو خدا کس سے لے رہا ہے؟ عورت سے بھی لے رہا ہے, نہیں لے رہا تو مرد بھی نہیں کر رہا. اور آرکیٹیکٹ انجینئر عالمہ بھی نہیں ہے, اس کے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کے بھائی نے ہمیں فون کیا, انہوں نے کہا جی ہماری ہمشیرہ نے ترجمہ کیا ہے, وہ چونکہ عالمہ نہیں ہے تو پروف اس کی میں کر رہا ہوں چونکہ میں عالم ہوں. تو بہن نے ترجمہ کر دیا, بھائی نے پروف کر دی, کتاب چھپ گئی. اور وہ خود مفتی صاحب چونکہ کابل کے ہیں, فارسی ہیں, انہوں نے اسی نماز اہل سنت کے فارسی میں ترجمہ کیا, افغانستان حکومت سے تصدیق لکھوائی اور ترکی سے 9,000 کتاب چھو کے افغانستان میں تقسیم کرا دی. اور میرے پاس فارسی نسخہ بھی ہے, آپ اس کو دیکھیں. ہمارا افغانستان سے تقاضا آیا کہ جی پشتو میں آنی چاہیے. نوشہرہ کے کالم نے پشتو میں ترجمہ کیا, اب نماز اہل سنت پشتو میں بھی چلی گئی. اب ہمارے ساتھیوں نے ایران سے ترجمہ کیا, اب فارسی بھی ہو گئی, پشتو بھی ہو گئی, انگریزی بھی ہو گئی. تو میں اتنا خود حیران ہوتا ہوں. اب میری کتب کا فرینچ میں ترجمہ شروع ہے, کہاں سے؟ فرانس سے. میں جانتا بھی نہیں ہوں فرانس میں ترجمہ ہو رہا ہے. فارسی میں ترجمہ ایران سے ہو رہا ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوں, اور ایران سے کتاب آتی ہے ترجمہ ہو. میرا ایک بیان ہے اہل سنت والجماعت کون, آپ چاہیں تو میرے موبائل میں دیکھیں. مجھے انڈیا سے ایک ساتھی نے اس کا عربی میں پورا ترجمہ کر کے بھیجا کہ ہم نے ایک کلپ عربی میں بنا دیا ہے کہ یہ الہات, یہ بدعات اور یہ اہل سنت والجماعت. یہ میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں, میں نے یہ بات کیوں سمجھائی ہے, یہ عرض کیوں کی ہے؟ ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور ایمان اعمال بچانا. امت آتی فضائل سے اور بچتی دلائل. حضرت جی مولانا الیاس نے کام شروع کیا تھا لانے والا. میں حضرت جی تو نہیں ہوں لیکن الیاس ضرور ہوں, اور ہم نے کام شروع کیا ہے بچانے والا. لانے والا کام بھی عالمی تھا اور بچانے والا کام بھی.
اس لیے اللہ پاک نے ہماری آواز بھی پوری دنیا میں پھیلا دی ہے. اب جہاں جہاں پہ لانے والا کام ہے نا وہاں وہاں پہ بچانے والا کام شروع ہے. مجھے تو اندازہ ہے نا کس طرح کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنی امت الحمدللہ اس کا ایمان بچا ہے, عقائد ٹھیک ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ اس کا بہت اہتمام فرمایا کریں اور خیر کی قدر کریں, امت کو شر سے بچائیں, ایمان و مال پلائیں بھی اور ایمان و مال بچائیں بھی. لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے, بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. صبح سے شام تک آپ شاپ پہ کام کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں اور جب جمع ہو جائے کاؤنٹر کے اوپر رکھ کے واپس نہیں آتے, اس کو کسی بینک میں سیف میں تالے میں رکھ کے پھر واپس آتے ہیں. تو پیسے کمانے کا طریقہ اور ہے, بچانے کا اور ہوتا ہے. بچہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے, بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. ایک طریقہ دونوں کا ہرگز نہیں ہوتا. تو اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, یہ تزکیہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے, ذکر ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے. میں طویل ذکر تو نہیں کراؤں گا, لیکن میں شروع میں کہا تھا ہماری اپنی مجلس ہے اور ہمارا پاکستان میں معمول ہے خالص اپنا مجمع ہو, چھوٹا ہو, خالص ہو, تو ہم اس میں ساتھیوں کی ترغیب دیتے ہیں بھئی آپ بیان بھی سنیں اور تھوڑے سے ذکر کا اہتمام بھی کیا کریں. کہ امت کا مزاج کیا ہے, آپ 4 گھنٹے کا بیان سن لو گے, آدھے گھنٹے کے ذکر کے لیے آپ تیار نہیں ہوگے. یہ میں اپنے تجربے کہہ رہا ہوں. 4 گھنٹے کا بیان سن لیں گے, آدھے گھنٹے کے ذکر پر ہماری بس ہو جاتی ہے اور نہیں تیار ہوتے. کیوں؟ بیان سننے سے کان کا چسکا پورا ہوتا ہے اور ذکر کرنے سے زبان تھوڑی سی محنت کرتی ہے, نفس پہ چوٹ لگتی ہے, شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ذکر کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے اس لیے بھائی زبیر سے صبح کہا تھا کہ ان حضرات کو تنگ نہ کرو, بس سب سے بہتر ہے کہ روزانہ مسجد ابراہیم میں صبح نماز سے پہلے اذان تک جماعت تک ذکر ہوگا. جو رغبت سے آتا ہے ان کو آنے دو, جو رغبت سے نہیں آتا ہے ان کو تنگ نہ کرو. بس میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے بس میں ہو تو میرے بہت تھوڑے دن ہیں, بہت تھوڑے دن ہیں, یہ تھوڑے دن آپ میرے ساتھ رات قیام فرما لو, آپ کا بے حد فائدہ ہوگا اور آپ کو بعد بھی اندازہ ہوگا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے دیکھو کھڑا ہوا ہے سامنے, مجھے یار کہہ رہا تھا عشاء ذکر میں بہت مزہ آنا ہے, بس تھوڑا ذکر کرانے میں پتر تو آنے پہ تھوڑا یہ تھوڑے سے بھی تیار نہیں. اصل میں چھوٹا ہے نا, سمجھدار نہیں ہے, اس لیے وہ آ جاتے ہیں. آپ تو سمجھدار ہیں, آپ کہاں آتے ہیں ہمارے پاس. ہمارے مشہور نے کمار سمجھتے ہیں جو گدھے کے کام کرتے ہیں, کمار کا گدھا تک کھوتا, وہ مسجد میں چلا گیا. مولوی صاحب نے اس کو ڈانٹا, اوے تجھے شرم نہیں آتی, تیرا گدھا مسجد میں آ گیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب بیوقوف ہے, آ گیا, کبھی ہمیں دیکھا آپ نے آتے ہوئے؟ مولانا صاحب جانے تھے اس میں نہیں عقل آ گیا ہے, کبھی ہمیں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا بیچارہ کم عقل ہے, رات ہمارے پاس میں صبح ذکر کر رہے, سمجھداروں میں سے کون آئے گا, یہ بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں تمہیں میری بات, یہ درد شاید سمجھنا ہے. کوئی عالم بیان کے لیے آئے گا تم صبح پہنچ جاؤ گے, کوئی ذکر کی بات کرے گا تم نہیں آؤ گے. کیوں؟ امت میں مزاج ہی نہیں ہے. آج شیخ الحدیث مولانا زکریا روتے تھے اور تڑپتے تھے, مدرسوں میں ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ایک خط پڑھو کہ مولانا یوسف بن نوری شیخ زکریا کی آپس میں خط, پوری کتاب چھپی ہے. فرماتے تھے میں روتا ہوں کہ مدرسوں میں ذکر کیوں نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے صحابہ صفحہ کے پڑھتے بھی تھے, ذکر بھی کرتے تھے, مسجد نبی میں حلقہ علم کے بھی تھے, ذکر کے بھی تھے. میں روتا ہوں ذکر کیوں نہیں ہوتا. دین کے مراکز پتہ کتنے ہیں؟ 3 یاد رکھنا, مساجد, مدارس اور خانقاہیں. یہ دین کے 3 مراکز تھے. اب مساجد رہ گئی ہیں, مدارس رہ گئے ہیں, خانقاہیں اجڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور جب کوئی شعبہ اجڑنا شروع ہو جائے نا, اللہ اس کی آبادی کے لیے بندے پھر تیار کرتے ہیں, امت میں پھر شعبہ زندہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مساجد بھی آباد ہوں, مدارس بھی آباد ہوں, خانقاہیں بھی آباد ہوں. ہم دعوت کا کام بھی کریں, قرآن کریم بھی پڑھائیں, دین بھی پڑھائیں اور ذکر کا مزاج بنائیں. اس سے اتنی تقویت بندے کے جسم میں آتی ہے, اللہ کی قسم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو مختصر سا جیسے میں نے عرض کیا تھا, بس چسکے کے لیے تھوڑا سا ذکر کر لیں, زیادہ میں آپ کو نہیں کہتا. باقی میری آپ سے گزارش, اگر آپ کا وقت ہو تو ہمارے بہت تھوڑے سے دن ہیں, 1 رات 2 رات 3 رات, کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ قیام کرو, کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ٹھہرو. ہم نے چلا جانا ہے, تم نے بعد میں افسوس ہونا ہے, پھر افسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ایک حدیث آپ سے پوچھتا ہوں, یہ فضائل اعمال میں ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے جنت میں جانے کے بعد بندے کو ایک بات کی حسرت ہوگی. ہے بتاؤ, ایک بات کی حسرت ہوگی, وہ کون سی بات ہوگی؟ جس گھڑی میں اللہ کا ذکر نے کیا, یہ اس کو حسرت رہ جائے گی. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ ہر شیخ نے کیوں لکھا ہے. میں آپ کو صرف, آپ کہتے ذکر تو ہم کر سکتے ہیں, تیرے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بالکل ایسی ہے. آپ نے مولانا عامر صاحب کو رکھا ہے
کیا ضرورت ہے تمہاری؟ قرآن تو بچے یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی دور سے بندہ کیوں لایا؟ مولانا مدرسے کیوں لائے ہیں؟ بچہ تو قرآن پڑھ سکتا ہے، مولانا بھی کہ ٹوٹا پھوٹا تو سارے ہی پڑھ لیں گے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو مولوی لانے کی پنجاب سے؟ پاکستان سے کیوں لاتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اچھا قرآن یہ پڑھا سکتے ہیں ہم نہیں پڑھا سکتے، جس طرح یہ پڑھا سکتے ہماری عورتیں نہیں پڑھ، اس لیے لائے ہیں نا آپ۔ تو میں کہتا ہوں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذرا کرنا سیکھ لو، کچھ دن مزاج بنا لو، مزاج بناؤ نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک آدمی بالکل نہیں بولتا، پہلے سے روزے میں جائے تو اس کا لفظ بھی زبان سے نہیں چلتا، پھر وہی 1-1 گھنٹہ بیان کرتا ہے، کیوں؟ اب اس سے پوچھو بھی کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ بیان سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، قرآن سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی چونکہ اس کو دین کا حصہ ہم سمجھیں تو پھر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اب تھوڑا سا ذکر کر لیں، میں ایسے موقع پر کہتا ہوں بھائی آدھی سی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں اور آدھی سی تسبیح صرف اللہ اسم ذات کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، نہ پوچھنی ہو تو پھر آپ کو خوشی ہوگی، بس پھر دعا کر کے بات ختم کر لیں گے۔ میں تو چونکہ آیا کام کے لیے، میں نے ان سے کہا ہے بھائی اس بغیر، میں نے کہا میں کام کے لیے آیا، میں گھومنے کے لیے نہیں آیا، مجھے مت سیر کی باتیں کرو، فلاں پورٹ اچھا ہے، فلاں ہوٹل اچھا ہے، فلاں سیر اچھی ہے، جنت سے ایسی کوئی جگہ نہیں۔ وقت بچ جائے گا تو پورٹ دیکھ لیں گے، نہیں بچے گا تو اس کو لعنت بھیجیں، اپنے دین کا کام کریں۔ اس لیے آپ ہم سے جتنا کام لینا چاہیے، کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ آپ رات 3 بجے بھی کہو نا مولانا سے ملاقات کرنی ہے، یہ نہیں کہیں کہ حضرت کے سونے کا وقت ہے بات نہیں ہو سکتی، آپ آؤ تو صحیح، وقت تو نکالو۔ میں نے تو ہفتہ آپ کے لیے نکالا ہے، آپ اس کی قدر کر لو گے آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے ہمارے میٹر نہیں چلتا رہنا ہے، ہمارے میٹر نہیں چلتا رہنا۔ میں کھلی بات اس لیے کہتا ہوں کہ بعض ساتھیوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں علماء تشریف لاتے ہیں تو ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، پوچھنا چاہتے ہیں، ملتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ دوسرا عالم ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، ملتے نہیں۔ یعنی مزاج ایسا ہے، جو نہ ملنا چاہے اس پر گلہ ہوتا ہے، جو ملنا چاہے اس کو ملنا نہیں۔ یہ ہے نفس کی شرارتیں، یہ نفس کی شرارت ہے، اس کا بندہ کیا علاج کرے۔ میں جدہ میں تھا، مجھے مولوی صاحب ملے، مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، علم تقویٰ میں تو بڑے ہوں گے، تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے ایک بات کی، مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب میں جدہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے ہماری سرپرستی نہیں کرتے، بہت دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں یا چھوٹا؟ مجھے کہتے ہیں نہیں بڑا۔ میں نے کہا لو میں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ کام شروع کرو۔ چپ، اب جواب بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ جن نے ہاتھ رکھنا ہے ان کو بڑا نہیں ماننا، بڑا اس کو ماننا ہے جو ہاتھ نہ رکھے، اور پھر گلہ کرنا ہے ہمارے بڑے ہاتھ نہیں رکھتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ